ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، توجہ، شاید اس بات کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ گئی، اور اگر گئی ہے تو کم لوگوں نے اسے بیان کیا۔ سوال یہ ہے، شہادت کا پس منظر کیا تھا؟ ظاہری حال تو یہ ہے، شہادت کا پس منظر یہ تھا کہ ابو لولو فیروز نے ٹیکس میں کمی کی درخواست کی، حضرت عمر نے مسترد کر دی، اس نے حضرت عمر کو قتل کر دیا۔ ظاہری سبب یہ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ حقیقی سبب نہیں ہے۔ وہ دوبارہ بھی حضرت عمر کے پاس جا سکتا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چند درہموں کے لیے عمر جیسی عظیم شخصیت کو قتل کر دیا جائے۔ بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، اور وہ بات ہے کیا؟ آئیے میں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کی دو سپر طاقتوں کو زیر کیا، ایران کو، روم کو۔ اس وقت ایران اور روم کی یہی حیثیت تھی جو آج امریکہ اور چائنا کی ہے، جو آج امریکہ اور چائنا کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایران اور روم کو زیر کیا، غلبہ پایا۔ جب غلبہ حاصل کیا مسلمانوں نے خلافت فاروقی میں، تو زمام حکومت، عنان اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ایرانی اور رومی، عیسائی حضرت عمر کے بغض اور انتقام میں مرنے لگے۔ شاہ ایران، ایران کا بادشاہ یزدگرد، وسیع و عریض سلطنت کے باوجود چھپنے کی جگہ تلاش کرتا پھرنے لگا۔ ایک ایران کے لشکر کا جرنیل اور کمانڈر تھا، اس کا نام ہرمزان تھا، اور یہ شاہ ایران کا ماموں تھا۔ اور ایک عیسائی تھا جس کا نام جوفینا تھا، یہ ہیرا کا عیسائی تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا، اسے وہی مدینہ میں لے کے آئے تھے۔ اور ہرمزان مدینہ میں کب آیا تھا؟ ہرمزان یہ ایرانیوں کا لشکر کا سالار تھا، کمانڈر تھا۔ جنگ قادسیہ میں فارس پر مسلمان غالب آ گئے، یہ وہاں سے بھاگا، اہواز میں آ کے اس نے خود مختار حکومت قائم کر دی۔ کئی دفعہ یہ میدان جنگ میں صلح کر کے جزیہ دینے پہ آمادہ ہوا، پھر مکر گیا۔ عہد شکنی کا بادشاہ تھا، غدر کا، عہد شکنی کا بادشاہ تھا۔ ایک جنگ میں یہ گرفتار ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، تو بار بار عہد شکنی کیوں کرتا ہے؟ بار بار عہد شکنی کیوں کرتا ہے؟ یہ کہنے لگا جواب تو دے دوں، لیکن مجھے ڈر ہے تم مجھے قتل کر دو گے، پہلے مجھے امن دو پھر میں جواب دے دیتا ہوں۔ اشاعت اسلام میں لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تجھے امن دیتا ہوں، جواب دو تو ایسا کیوں کرتا آیا ہے کہ صلح کر لی، جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گیا، پھر کہیں موقع ملا تو بڑے جلیل القدر شخصیات کو تو نے قتل کر دیا، عہد شکنی کر دی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا پہلے امن دو، امن دے دیا۔ پھر اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، پیالے میں پانی لایا گیا، لبوں کو لگایا، ہٹا لیا، پیتے نہیں۔ کہنے لگا مجھے ڈر ہے میں پانی پیوں گا تم مجھے قتل کر دو گے، مجھے امن دو، جب تک یہ پانی نہیں پی لیتا تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ حضرت عمر نے کہا تجھے امن دیتا ہوں یہاں تک کہ تو اس پانی کو پی لے، جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت عمر کی طرف سے حتیٰ کے ساتھ اس کو گارنٹی ملی، حتیٰ تشرباؤ، جیسے ہی گارنٹی ملی اس نے فوراً پیالہ چھوڑ دیا، زمین پہ پھینک کے توڑ دیا۔ کہنے لگا تم مجھے گارنٹی دے چکے ہو کہ جب تک یہ پانی میں نہیں پی لیتا تمہاری طرف سے مجھے امن ہے، تو اب میں پانی پی ہی نہیں سکتا، لہٰذا اب تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات کے قاتل کو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا یہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لو، شرن تم مجھے امن دے چکے ہو۔ پوچھا تو صحابہ نے تائید کی کہ واقعتاً یہ بات جو نہیں ہونی چاہیے تھی ہو گئی، امن مل گیا۔ جب اسے امن ملا تو اس نے منافقانہ طور پر اسلام بھی قبول کر لیا،
جب یہ مسلمان ہو گیا اسے بھی مدینے میں رہنے کی اجازت مل گئی. اب یہ بھی مدینے میں ہے. جوفینہ جو سعد بن ابی وقاص کا رضائی بھائی ہے اور ہیرا کا عیسائی تھا، اسے سعد نے درخواست کر کے بلا لیا. اور ابو لولو فیروز کیسے آیا تھا مدینہ میں نے پہلے روایت ذکر کی. مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کے عامل تھے، اس کے فن کے پیش نظر انہوں نے سفارش کی کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اسے مدینہ میں آنے دو. تو حضرت عمر نے اسے بھی بلا لیا. اب یہ تینوں مدینہ میں جمع ہو گئے. اس کو تو باقاعدہ ایک مقام پر پروٹوکول کے ساتھ ہرمزان کو رہنے کی اجازت بھی دی، لیکن یہ منافق تھا. جب یہ تینوں مدینہ میں جمع ہو گئے، اب ہرمزان ایرانی تھا، جوفینہ جو تھا رومی تھا، اور یہ آگے ابو لولو فیروز کرائے کا قاتل تھا. بظاہر قتل کا سبب ابو لولو فیروز اور اس کے لیے ٹیکس میں کمی نہ کرنا ہے، لیکن یہ حقیقی سبب نہیں ہے. حقیقی سبب یہ ہے کہ ہرمزان کو اپنے ماموں کے در بدر پھرنے کا غم تھا. جوفینہ کو روم جیسی سلطنت کا مفتوح ہو جانے کا غم تھا. اب یہ ساز باز کرنے لگے کہ مسلمانوں کی صفوں میں تو گھس گئے، ان کے دھارے میں تو آ گئے، اب بدلہ کیسے لیا جائے، کمزور کیسا کیا جائے. چنانچہ انہوں نے سازش کی، اور اس سازش کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. جب حضرت عمر شہید ہو گئے، حکیم محمود صاحب ظفر اپنی کتاب سیرت عمر فاروق میں لکھتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب شہید ہو گئے تو صحابہ میں بڑی تشویش تھی، کیونکہ ابو لولو فیروز نے وہی خودکشی کر لی تھی کہ قتل کی سازش بے نقاب نہیں ہو سکتی. سازش کا راز ابو لولو فیروز اپنے سینے میں لے کر قبر میں اتر گیا. یہ راز کیسے فاش ہوگا؟ چنانچہ پھر تھوڑا سا سراغ ملا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ خنجر دیکھا جس خنجر کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب پہ حملہ کیا گیا تھا، اس کے خنجر کے 2 سرے تھے اور 2 پھل تھے، درمیان میں دستہ تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ خنجر دیکھا، وہ خنجر دیکھ کے کہنے لگے، یہ تو رات میں نے ہرمزان اور جوفینہ کے پاس دیکھا تھا، یہ جو آلہ قتل ہے یہ تو میں نے ہرمزان اور جوفینہ کے پاس دیکھا تھا. جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہی، اب ابو لولو سے بات چل کے ہرمزان اور جوفینہ پہ چلی گئی. ایک شہادت پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کی آ گئی. وہ کہنے لگے، ہاں مجھے بھی یاد آیا، رات کو شام کو یہ 3 آدمی کھڑے تھے، ایک ہرمزان، ایک جوفینہ، ایک ابو لولو فیروز مجوسی، اور یہ چپ کے سر جوڑ کے باتیں کر رہے تھے. جب میں ان کے پاس سے گزرا تو یہ مجھے دیکھ کے بکھر گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور ایک خنجر بھی اس وقت ان سے زمین پہ گرا. جب یہ 2 شہادتیں آ گئیں تو اب ابو لولو فیروز سے آگے سفر کر کے صحابہ کرام اہل اسلام تحقیق کے معاملے میں ان تک آ گئے، اور پتہ چلا کہ ابو لولو فیروز اکیلا نہیں، قتل کی سازش کرنے میں یہ 3 آدمی ملوث ہیں. اب ان تینوں سے تحقیق نے آگے جانا تھا. وہ ایران تک جاتی ہے، روم تک جاتی ہے، ان کے شکست خوردہ حکمرانوں تک جاتی ہے، یا کہاں تک جاتی ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوا، وہاں تک نہیں پہنچ سکی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبید اللہ بن عمر کو جب پتہ چلا کہ میرے باپ کے قتل میں یہ 3 آدمی ملوث تھے، جن میں سے ایک نے خودکشی کر لی، 2 ابھی موجود ہیں، تو اب عبید اللہ بن عمر گئے، اس نے ہرمزان کو بھی قتل کر دیا، جوفینہ کو بھی قتل کر دیا، اور ابو لولو فیروز کی ایک لڑکی تھی اسے بھی قتل کر دیا. اور جب صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چلا تو صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اگر عبید اللہ بن عمر تھوڑی برداشت اور تحمل و حوصلہ سے صبر سے کام لے لیتا تو ہم پیچھے تک جا سکتے تھے کہ یہ سازش کہاں تک جاتی ہے. لیکن اللہ پھر اللہ ہے، دنیا میں بہت ساری باتیں چھپا دیتا ہے تاکہ دشمن کو ڈھیل دی جا سکے. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کو اللہ نے ڈھیل دی، لیکن اس ڈھیل پہ اترانا نہیں چاہیے، قیامت کا دن بھی آنے والا ہے.
عمر کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، عمر کو مانگنے والے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور ان سب کے رب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ شہادت کا پس منظر ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھلا حضرت عمر بن خطاب کو غیر مسلم قوتیں، غیر مسلم طاقتیں کیسے برداشت کر سکتی ہیں، جنہوں نے یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال پھینکا؟ یہ اسلام کا بطل جلیل ہے، اسلام کی عزت و شان ہے، محمد کی دعا کا ثمر اور مان ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پہ۔ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اتنا کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ بھی تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا، دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، اور آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ پوری دنیا کو انصاف فراہم کرنے والا مصلی رسول پہ لہو میں رنگین کر دیا گیا، قبائے نور سے سج کر، قبائے نور سے سج کر، لہو سے باوضو ہو کر، وہ بیٹھے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔